السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا، اس دعا کے ساتھ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی ہوں، اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ نام پیچھے کوئی بھی چل رہا تھا، لیکن آخری شرط کیا ہے؟ اب اپنے نبی آخر زمان کے اوپر ایمان لے گئے اور اس کا عمل نیک ہو شریعت کے مطابق۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، عمل صالح کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ کی قسم دے کے کہ میں دو چیزیں ایسے تمہیں اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے دانتوں سے یعنی مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ دونوں چیزیں اپناؤ گے، عمل صالحاً کرو گے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو تمہارا اجر اللہ کے پاس سیف ساؤنڈ میں ہوگا، سیف ہوگا، بالکل پاؤ گے تم۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کسی قسم کا کوئی خوف اور حزن نہیں ہونے والا۔ یاد کرو جب وہ وقت ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے حد سے پھر گئے۔ اس پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ کیا ہوا تھا؟ ہر بات میں انہوں نے نیا رنگ نکالا، ہر حکم کے اوپر اپنا فرمانی کی، اور ایک پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پہ معلق کر دیا تھا، گویا ابھی گرا اور گرا۔ جب موت کا خوف اتنا قریب ہو جائے تو پھر انسان تو چھوڑ دیتا نا اپنی سستیاں مستیاں، لیکن جب دیکھا حالات سیدھے پھر ہو گئے ہیں، پھر وہی روش، وہی پرانی عادتیں، وہی سب کچھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس روش سے میں چاہتا تو میں زمین کی ہستی سے مٹا دیتا، لیکن پھر بھی مہلت دی تمہیں۔
پھر تمہیں اپنی قوم کے لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا۔ سبت کا قانون کیا تھا ان کے پاس؟ یہ مچھیرے تھے، بائی پروفیشنل مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن رکھا تھا، اور ہفتے کے دن میں نے کہا تھا کہ تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، اور کام کرنے کی الاؤڈ نہیں تھی۔ ہمیں تو جمعے کا دن دیا، الحمدللہ جمعے کے دن میں نماز کے بعد ہمیں کام کاج کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن جمعے کے وقت کے اوپر اگر کوئی جمعہ چھوڑ کے یہ کام کرے گا اس پہ بھی یہی سزا ہے، یہی غضب ہے اللہ کا جو اس وقت بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سبت کا قانون توڑا، کیا کیا؟ انہوں نے دین میں ہیلا سازی کی۔ کیسے؟ ہفتے کے دن کو منع کیا تھا، اور اللہ کی آزمائش یہ تھی کہ ہفتے والے دن اللہ مچھلیاں خوب سے خوب بھیجنے لگا سمندر میں۔ اب بات تو منع کری گئی تھی کہ نہیں اٹھانی، نہیں لینی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی رات کو نا بڑے بڑے حوض بنا دیے جس طرف کو مچھلی پانی کا ڈھلان تھی، اور ہفتے کو کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو صاحب بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں، بس ہم نے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور جمعے کی رات جو گڑھا بنایا تھا ہفتے کے اوپر، جب ان کی مچھلیاں سمندر میں اتاری گی تو گڑھے میں ساری جمع ہوتی رہی، اب اتوار کو نکال لی مزے سے۔ کہنے کو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا، ہفتے والے دن تو ہم تو گھر میں تھے، ہم تو عبادت کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا اوپر کا۔ یہ ہیلا کرنا حرام ہے۔ دنیا میں تو انسان کسی کو الو بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو نہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے یہ بھید۔ دین میں ہیلا سازی کرنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان کے اس انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ دراصل یہ ایک آزمائش تھی، ایک ٹیسٹ تھا، کیونکہ دلوں میں بچڑا ان کے مضبوطی سے معبود بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی عزت تکریم میں وہ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے وہی چیز کہی کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں ذبح کرے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ایک قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور قتل کے کیس میں وہ جو معاملہ تھا نا کھاتے پیتے گھرانے کے انسان کا جس نے قتل کیا، اس نے مسکین کے دروازے پہ جا کے لاش ڈال دی اور کلیم کر دیا کہ اس نے قتل کیا۔ اب وہ سچا بیچارہ پیٹ رہا کہ میں نے تو نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ قانون نکالا کہ اس کی ذبح کرنے کے بعد یہ اب وضاحت کرنی تھی کہ وہ مجرم کون ہے۔ پہلا توحید ان کے دلوں میں راسخ کرنی تھی، اس بت پرستی سے نکالنا تھا، اس گائے کے بچڑے کی پرستش سے نکالنا تھا، اور دوسرا یہ واضح کرنا تھا کہ قاتل کون ہے، اور تیسری بات وہ بچہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ گائے میسر کروائی ہوئی تھی نا، وہ انتہائی ماں کا فرما بردار بچہ تھا، یتیم تھا، ماں کا فرما بردار تھا مسکین، نہ ماں کا فرما بردار تھا۔ اور ان کو تو چاہیے تھا، اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ گائے ان کے دل میں بڑی بنی ہوئی تھی نا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو سن کے کیا کہتے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، کسی کی شکل پہ، کسی کے کپڑوں پہ، کسی کی چال پہ، کسی کی بات پہ، یہ جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کو بلی کرنا۔ ایک مومن انسان نہیں ایسا کر سکتا۔ پھر اب ان کو چاہیے تھا، اتنی سی بات تھی، سن لیا، عمل کر لیتے، لیکن کیا ہوا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اپنا ابھی بھی رشتہ انہوں نے اپنے رب سے نہیں جوڑا۔ کتنی یہ سخت والی بات ہے۔ اپنے بچوں میں امیجن کریں، ایک بچہ اٹھ کے دوسرے بچے بڑے بھائی سے کہے اپنی امی سے پوچھو کہ مجھے یہ کرنا ہے تو میں کر لوں، تو امی چھتر لے کے آئے گی باہر۔ ہاں
تو یہاں پہ انہوں نے ابھی تک اپنا رشتہ اپنے رب سے نہیں جوڑا. کہتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ گائے کیسی ہو. ہمیں کچھ تفصیل چاہیے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو. یعنی نہ تو بڈھی ہو نہ ہی بہت ہی چھوٹی ہو، مڈل عمر کی، جیسے کہتے ہیں نا چڑی جوانی کی. لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اچھا اپنے رب سے ایک دفعہ پھر پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. پھر فرمایا اس کا رنگ ایسا ہو زرد رنگ کا، زرد رنگ جس میں اورنج اور یلو مکس ہو کے جو ہوتا ہے نا ایک خوبصورت برائٹ پیارا سا کلر بنتا ہے، وہ والا کلر. شوق ہو، دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے. پھر وہ بولے اپنے رب سے ابھی صاف صاف پوچھ کے بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. ہمیں ابھی تک اس کا تعین نہیں ہو رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. ویسے انشاءاللہ ہم کر لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے ساری زندگی نہ پا سکتے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات رکھی تو ان کی سمجھ میں تھوڑی بات آ گئی، اور ایسے بھی پھنس گئے تھے، بہت زیادہ پھنس گئے تھے کوشچن کر کر کے. تو کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو زمین میں نہ تو اس نے ہل جوتا ہو نہ بھی پانی کھینچا ہو، صحیح سالم بے داغ ہو. اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب سمجھ آئی ہمیں بات، اب لائے ہیں آپ صحیح والا حکم. کیونکہ ہر طرف سے پکڑے گئے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھی صاف بات میں وہ کہتے ہیں نا مین میخ نکالنے کے لیے کوشچننگ کرنا انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. سخت مشکل میں. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں نا، بچے اگر چاہتے ہیں باہر جانا کھیلنا ہے، ماما کہتی ٹھیک ہے جاؤ کھیلا. پھر وہ چاہتے ہیں ماما کون سے کپڑے پہن کے جاؤں، کون سے جوتے پہن کے جاؤں، ہیٹ پہنوں نہ پہنوں، یہ کروں وہ نہ کروں. وہ اتنے کوشچن کر دیے کہ اماں کا غصہ سر پہ چڑھا. میں نے کہا نہیں تم نے جانا ہی نہیں، بیٹھ جاؤ سب. تو یہی معمول انسان کا دین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات سیدھی سادھی ہے، سمجھ آنے والی ہے، سمجھ آ گئی بس کر دو. اس میں کون سی کیمسٹری تھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. لیکن جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ دین میں ایسا ہی کرتے ہیں، جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ دین میں ایسا ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، جو صاف سیدھی بات ہے اللہ کی اطاعت کی اس میں کر گزرنے والے ہوں. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کرنے کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے اسے کھول کر رکھ دے گا. اب وہی واقعہ جو میں نے ابھی پہلے کوڈ ورڈ میں بتایا کہ قتل ہو گیا تھا ان کے درمیان، اس کو اللہ کہتے ہیں ہم کھولنا تھا. ہمارا گائے کو ذبح کرانے کا یہ مقصد بھی تھا. اس وقت ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخرکار تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اور بھی بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ لیتے ہیں، وہ کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہے. پتھروں کی مثال دے کے یہاں پہ ہمیں سمجھایا گیا. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو جس میں چشموں کی طرح پانی ہمیشہ نکلتا رہتا ہے. یہ ایسے مومن کی مثال ہے جس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، جب بھی اللہ کی دین کی سمجھ کی رسول کی ہدایت کی بات ملتی ہے فوراً وہ اپنے عمل کے لیے اپنے آپ کو ریڈی پاتا ہے. یہ اچھے مومن کی مثال ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پتھر کی طرح ہوتے ہیں جو کہ سختی میں ذرا تھوڑے سخت ہیں، مطلب ہے کہ پانی کو اپنے اندر جذب لے تو رہے ہیں، تھوڑی سلوپی جگہ ہے اندر ڈھلوانی، مگر ہے کہ خود نہیں لے رہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دین کی محفلوں سے اٹھ کے جاتے ہیں، ہم نے وہ بات کو اتنا نہیں لیا ہوتا، جب ڈسکس کرتے ہیں نا کسی تھرڈ پرسن سے، وہ اس نے دل پہ لے کے اپنی زندگی سنوار لی اور ہمیں بعد میں بھول بھی گیا ہم نے کیا بات رکھی. یہ انسانوں کی کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری بہترین ہے جو لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. دوسری ہے جو لیتے نہیں مگر دیتے ہیں. اور تیسری میں دونوں کام نہیں ہے، سلوپی جگہ ہے، پانی آیا اور سلوپ کر کے نیچے چلا گیا، نہ لیا نہ دینا. تو یہاں پہ جو بات سمجھ آتی ہے نا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر حالات سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، اسموتھ چل رہے ہیں، بات سیریس نہیں لے رہا، چلتا نہیں، لیکن کبھی کوئی انہونی آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگی میں یو ٹرن آیا اس شدت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ وہاں پہ جا کے انہیں سمجھ آ گئی کہ میں جو کچھ کر رہا تھا رونگ تھا، مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. موت کو اتنے قریب سے دیکھ کے ٹھوکر کھا کے دین کو سمجھ آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی
اور زندگی میں مہلت مل جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور سم ٹائم ہم اپنے بچوں کے اوپر بعض اوقات یہ چیزیں فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں، اب چونکہ ہم مائیں ہیں، ہم دین کو سیکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، بچوں کی لاپرواہیاں دیکھ کے ہمارا دل گھٹ رہا ہوتا ہے نا. لیکن اس میں ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخری کیریکٹر کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جب اس پہ کوئی ضرب لگتی ہے تو وہ حابطہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یحبط من خشیت اللہ، گر پڑتا ہے اللہ کی خشیت سے. کبھی بھی اپنے بچوں کی طرف سے ہمیں مایوس نہ ہوں، نیکی کا کام خود کرنے والے بن جائیں، ان کے سامنے نیک رول ماڈل بننے والے بن جائیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ دین سمجھانے والے بن جائیں، ان کو دنیا کی جو لافانی دنیا کی جو بے اصلی ہے اس کو سکھا دیں، آخرت کی جو ہمیشگی ہے اس کو سمجھا دیں. پھر دیکھیں وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ اس راہ پہ ڈال دے گا. لیکن ہم نے اصل میں وہ دیکھے نا، زندگی کے 32 سال 30 سال گزار کے دین سیکھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج ایک ہی دن میں وہ اس طرح ہو جائیں. تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن اپنی کوششوں میں رنگ ڈالتے رہیں بس، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جیسے تو نے میرا دل بدلا ہے، میرے دل میں دین کی سمجھ رکھی ہے، میرے دل میں تو نے اپنی اطاعت فرمانبرداری ڈال دیا، میری اولاد کو بھی دے دے. ہم دنیا میں اپنی اولادوں کے لیے ویسے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ شادی، کار، بنگلہ، جاب، صحت، عافیت، ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن ہدایت کون مانگ رہا ہے؟ ان کی سارے دل دکھنے والے ہدایت مانگنے کے کین ہیں، لیکن اصل میں کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہو رہی ہوتی ہے. بس اس غلطی کو پہچانیں، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر رکھیں، باقی اللہ سے پر امید رہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو. شیطان ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس کے ہتھے نہیں چڑھنا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جس کو یہ شک تھا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اتنا سخت تھا، پھر اس پہ پانی پڑا، پھر جو پانی پڑا یا اس کو چوٹ لگی تو وہ خشیت اللہ سے ڈاؤن ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے تم جو بھی عمل کرتے ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ سے بالکل بھی غفلت میں نہیں ہے. اچھا، دل کو سخت کرنے والی 5 چیزیں ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل کر ہر وقت وہ کہتے ہیں نا سوشلائزنگ کرنا، یہ دل کو سخت کرتا ہے. جب لوگوں میں ہر وقت گھلتے ملتے، ہر وقت ملنے جلنے کی باتیں، پارٹیاں، بیٹھنا اٹھنا، تو کیا ہوتا ہے؟ چٹ چاٹ زیادہ ہوتی ہے، بہت کیل و قال ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہوتا ہے. نمبر 2، اپنی خواہشات کی پرستش کرنا، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ دل کو سخت کرتا ہے. نمبر 3، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز اور لوگ سے محبت رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں میں محبت ڈال دینا اپنی. وہ چیز ہم سے نہ جائے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہونے دو. وہ بندہ ہم سے نہ جائے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہونے دو. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دلوں کو سخت کرنے والے کام ہیں. پھر زیادہ کھانا، ہر وقت کھانے پہ دھیان لگا ہوا، ہر وقت کھانے پہ دھیان لگا ہوا. اور زیادہ سونا، یہ دل کو سخت کرنے والا ہے. لمبی لمبی تمنائیں کرنا جو نا، یہ دل کی خواہشات میں آتا ہے، اس سے دل سخت ہوتے ہیں. دنیا کی محبت کی لالچ میں پڑنا ہے، اس سے دل سخت ہوتے ہیں. اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت انسان قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت انسان قرار دیا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمہاری دعوت پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ کون؟ یہ پہلے کے اہل مسلمان بنی اسرائیل، جن کو پہلے سے انسان سمجھتا تھا کہ یہ مسلمان قوم ہے، یا پھر وہ مشرکین مکہ کی تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے. لیکن حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنتا ہے مگر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ طور پر اس میں تحریف کر دیتا ہے. یہ بنی اسرائیل کی پہلی عادت تھی. اللہ کے کلام کو سنتے تو تھے مگر اس میں سے کٹ ڈاؤن کر کے، ٹوسٹ کر کے، باتوں کو ادھر سے ادھر کر کے بدل دیتے تھے، اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے. حالانکہ اس کے بعد وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے تھے اور وہ جانتے تھے اس کے بارے میں. ان کی عقلیں سمجھا رہی ہوتی تھی کہ یہ بات رائٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کرتے تھے. تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا پھر غضب کیوں کرنا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جب آتے ہیں ایمان لانے والے اے مسلمانوں، جب یہ لوگ آپ سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب لیکن اپنے اکیلے میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں.
ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم کو کھول دیا. ولا یعلمون یعنی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. دراصل یہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہر ہاتھ میں دیا ہے. بنی اسرائیل کے پاس جو کتابیں تھیں وہ علماء کے پاس تھیں، عوام الناس کے پاس نہیں تھیں. اور علماء کے پاس جب ہوتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے اس میں تحریف کر کے ان کی اپنی ورڈز میں دیتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اور کوئی جو قریب ہونے والا رائٹ ہینڈ بندہ بن جاتا تھا نا عوام الناس میں سے، اور اندر کی باتیں ان کی میٹنگوں میں بیٹھ کے سیکھ جاتا تھا، اور وہ جب نئے مسلمانوں کے سامنے یا نئے لوگوں کے سامنے وہ بات اندر کی رکھتا تھا کہ ہاں واقعی یہ جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، شراب کا مسئلہ ہے، سود کا مسئلہ ہے، ہاں ہماری کتاب میں بھی ایسا ہی ہے. ہاں اب اس نے تو تصدیق کر دی، اور انہوں نے تو چھپا کے رکھی ہوئی تھی بات علماء نے. اب ان کو تو تکلیف ہوئی کہ یہ کہتے ہیں نا جیسے ماں باپ کے نے ایک اپنے آئیڈیاز رکھے ہوتے ہیں، اپنے مشن ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے تھوڑے ڈسکرائب ہوئے، بچوں نے محلے میں دوسروں کو بھی بتا دیا. اب ماں باپ کیا کہتے ہیں، تم نے یہ کیوں بتایا؟ اب ان کو یہ فکر ہو گئی کہ تم نے یہ پہلے سے کیوں بتا دیا کہ ہم یہاں یعنی چوریاں کرتے ہیں یا یہاں کرتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو بتانے کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں کہ یہ ان کو نہیں پتا. اب الا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اگلی آیت میں ان کو یہ بتانے، ان کو اس سے بحث کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کو سامنے حجت آ جائے گی، حق ان کو بھی سمجھ آ گیا تو یہ ہمارے اوپر کلیم کریں گے کہ انہوں نے ہمیں حق دکھایا ہی نہیں تھا. قیامت والے دن تو تم ان کے سامنے حق کیوں رکھتے ہو تاکہ ہمارے بارے میں اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں افلا یعلمون، ہیں اتنے بے عقلے لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. لیکن ان میں سے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے. کون سی کتاب؟ ان کو جاہل کہا ہے جو اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں سیکھتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو غور و فکر نہیں کرتے. لیکن کیا ہے، الا امانیہ، بس وہ اپنے گمان میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ جنت دے دے گا، بس میں نبی کیا امت سے ہوں اس لیے جنت میں چلا جاؤں گا، میں فلاں باپ کی اولاد ہوں اس لیے جنت میں چلا جاؤں گا، میں فلاں ٹیچر کا پلہ پکڑ لوں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں فلاں بزرگ کی پیچھے سے شرٹ پکڑ لوں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ امانی جی ہیں. پھر اس کے اوپر انہوں نے وہ سنے سنائے طریقے جو اڈاپٹ کیا میں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو جنت تمہارے ہاتھ میں، عمل جو مرضی کرو صبح سے شام تک، بس معافی مانگ لو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ وہ ہیں امانج جس میں بدعت آتی ہے. ہر وہ بدعت جو اللہ کے نبی نے کام نہیں کر کے دکھایا اور نئی چیز اڈاپٹ کی، نئی رائج کی، وہ بدعت ہے. اور اس کے اوپر لگا کے کہتے ہیں کہ 30واں کر لیں گے، 40واں کر لیں گے تو بندہ بھی بخشا گیا اور ہماری بھی نجات ہو جائے گی. گھر میں گھر نیا لیا ہے میلاد کرا لو، گھر پاک ہو گیا، برکتیں آ جائیں گی، اور باقی عمل جیسے مرضی ہو جائیں. تو یہ ساری امانی جی ہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. ان میں سے پھر اگلے کیا لوگ ہیں بدبخت، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ جو کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی اتری کتاب کو چھپا کے اصل کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لوگوں کو پیش کرتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جیسے قرآن کی آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے نا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس میں ٹون بنتی ہے، اس میں ایک قرات بنتی ہے. وہ اپنی بات کو بھی اسی قرات اور اسی ٹون میں بیان کرتے تھے، انڈرسٹینڈ، تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتاب اللہ کیا تھی اور آپ کی بات کیا تھی. دونوں کو ایک لیول پہ ریسائڈ کر دیا تو دونوں مقصد پورے ہو گئے. تو یہ کرتے تھے. فویل لهم مما كتبت ایدیہم، اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے ان پر جن کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمائی کی. اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پابندیوں کو قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو مذاق بنانے سے بچائے، دین میں کھلواڑ کرنے سے بچائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.